الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں اور مشہور شاعر بھی ہیں۔ یہ انصاری صحابی ہیں، بنو خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انصار کے جن لوگوں نے آگے بڑھ کر کے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک ہیں، اور عقبہ والی رات میں اللہ کے نبی نے جن لوگوں کو اپنا نقیب منتخب کیا تھا ان میں سے ایک ہیں۔ یہ معرکہ بدر میں حاضر رہے اور اس کے بعد کی جنگوں میں بھی شریک رہے، یہاں تک کہ غزوہ موتا میں ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا تو عبداللہ ابن رواحہ اور مقداد رضی اللہ عنہما کو باہمی بھائی قرار دیا۔ یہ لکھنے پڑھنے والے صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ قرآن پاک کی کتابت کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور جب بدر کی فتح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مدینہ والوں کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے کہ عبداللہ ابن رواحہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد کی طرف آ رہے تھے، اللہ کے نبی کو فرماتے سنا اجلسو، بیٹھ جاؤ، اور وہیں مسجد کے باہر ہی جہاں پہنچے تھے یہ سن کر فوراً بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا زادک اللہ حرصاً علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، اللہ رسول کی فرما برداری اور اطاعت میں اللہ تمہارے حرص کو مزید اضافہ فرمائے، مزید بڑھائے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے ایک شخص نے شادی کی، تو اس نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں کیا یاد ہے، کوئی اہم بات ذکر کرو۔ تو اس عورت نے، اس خاتون نے کہا کہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے 2 رکعتیں پڑھ کے نکلتے تھے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ عمل وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب غزوے کا اعلان ہوتا تو سب سے آگے بڑھ کر سب سے پہلے نکلتے اور واپس آنے میں سب کے بعد میں آتے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضا کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ آپ کے آگے آگے اشعار پڑھتے جا رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم نضربکم علی تعویلہ ضربا یضیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ ابن رواحہ، اللہ کے حرم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی حاضری میں، آپ کے سامنے شعر و شاعری کر رہے ہو، شعر پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر پڑھنے دو، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کی شاعری سے جو کفار پر چوٹ پڑتی ہے وہ تیروں کی چوٹ سے کہیں سخت ہوتی ہے، پڑھنے دو۔ تو یہ تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کا مختصر سا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔